مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تھما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے، اور یہی ہمارا تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اگر حق نہ سمجھنا تو مسلمان تو ہونے کی بہت دور کی بات ہے، مسلمان ہونے کی علامت بھی نہیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ساری دنیا کو، ساری امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہو، امت محمدیہ ہو یا اور کوئی انبیاء کرام کی امت ہو، یعنی ساری کائنات میں جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، اگر جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا، جس کام کے لیے پیدا کیا، اگر بندوں نے اس کام کو نہیں کیا، اللہ نے جس کام کا حکم دیا، انسانوں نے اس کام کو کام نہیں سمجھا، اس کو انجام نہیں دیا، بلکہ اپنے مرضی کا کام کرتا رہا، اللہ نے جو فرمایا کہ یہ کام کرو، بندے نے اس کام کو نہیں کیا بلکہ دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا، دنیا کی محبت اپنے سینے میں بسا کر دنیا دار سے محبت شروع کر دی، دنیا کی لذتوں میں ڈوب گیا، شراب نوشی کرنے لگا، زنا کرنے لگا، جوا کے اڈوں کو آباد کرنے لگا، گناہوں کو علل اعلان کرنے لگا، نہ جانے دنیا میں طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پشت پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ایسا انسان جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے فرمان کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نظر عنایت کو پھیر لیتا ہے، یعنی اپنی نظر عنایت کو پھیر لیتا ہے، کہہ لیجئے کہ اپنی نظر رحمت کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے دور فرما دیتا ہے، اس پر نظر رحمت، نظر عنایت اس سے پھیر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ گنہگار ہوتا ہے، اس پر اللہ کی جانب سے کوئی اس کے لیے نظر عنایت نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ نے جس مقصد کو ہم لوگوں کو لیے پیدا کیا تھا، جس مقصد کے تحت ہم سب کو پیدا کیا تھا، آج ہم لوگ اسی مقصد میں کامیاب نہیں ہیں جس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا پر بھیجا تھا، یا آج ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایک بار ہم لوگوں کو اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جس کام کے لیے، جس کے لیے ہمیں دنیا پر بھیجا تھا، کیا ہم اس کام کرنے میں کتنے کھڑے ہیں، یا جس بات کے لیے بھیجا تھا وہ کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھیے، ایک دن کا رزلٹ ایک دن میں آپ دیکھ لیجئے، ایک دن اندازہ لگا کر دیکھو کہ کیا ہماری نیکیاں زیادہ کرتا ہوں دن میں یا ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمارے تمہارے دامن گناہوں سے بھرے ہوں گے، ہمارے تمہارے گناہوں کے چٹے لگے پڑے ہیں، لیکن انسان گناہوں سے باز نہیں آتا ہے۔ بچپنا تو الگ کی بات ہے، جوانی بھی الگ ہے، لیکن بڑھاپے پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب آ جائیں، جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے اور اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب ہو جائیں، تو ایسے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں جانے کی تیاریاں کرنا شروع کر دے۔ 40 سال سے زائد جس کی عمر ہو جائے اور اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب آ جائیں، یعنی اچھائیوں سے زیادہ اس کی برائیاں ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، جہنم کی تیاری میں لگ جائے، اس لیے کہ اب اسے جہنم میں جلنا ہی پڑے گا۔ 40 سال ہو گئے ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں، بچپنا ابھی گیا نہیں، جوانی ختم نہیں، اب بھی گناہوں میں ملوث، تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کے لیے تیار ہو جائے، جہنم میں جانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اور مسلمانوں، آج اگر کسی انسان کو نصیحت کی جائے، نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ بہت مشکل کن کام ہے۔ نصیحت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کو ہر کوئی اچھی باتیں بتا سکتا ہے، مگر ان اچھی باتوں پر عمل کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج ہر بڑا چھوٹے کو صحیح بات بتا سکتا ہے، مگر وہی بڑا اسی اچھی بات پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہر چھوٹا بڑے کو بھی اچھی بات بتا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، مگر اس اچھی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آج ہم سب کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے مگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے. آج ہم سب کو سمجھائیں کہ اگر ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مگر آج ہم خود پہلے جھوٹ بولے پڑے. آج ہم سب کو یہ سمجھائیں کہ چغلی غیبت نہیں کرنا چاہیے, سود بیاج نہیں کھانا چاہیے, شراب نہیں پینا چاہیے, جوا نہیں کھیلنا چاہیے, مگر وہ خود انسان سمجھانے والا کیے پڑا. تو کہتے ہیں کہ بات سمجھانا تو بہت آسان ہے, نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے, مگر اس نصیحت پر عمل کرنا یہ بہت دشوار کام ہے. اور واقعی جو لوگ نصیحت کرتے ہیں, ان نصیحت پر خود عمل کرتے ہیں, تو واقعی ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے. آج اگر ناکامیابی کی کوئی وجہ ہے, آج اگر ذلیل و خوار ہونے کی کوئی وجہ ہے, آج رسوائی کی اگر کوئی دلیل کوئی وجہ ہے, تو صرف یہی ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے. ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں, نفس ہم پر غالب آ چکا ہے. ان کو نصیحت اور بھلائی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں. آج انسان جو واقعی دنیا کی محبت میں ڈوبا پڑا ہے, اس کو کوئی نصیحت کی جائے یا بھلائی کی باتیں اس کو بتائی جائیں, تو وہ ساری کی باتیں اس کو کڑوی, زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہیں. زیادہ تر تو وہ رسمی مولویوں کو نصیحت زیادہ کڑوی لگتی ہے. آج کل کے بہت سارے دکھاوے والے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں, نہ جانے ایسے ایسے نمونے دنیا میں آ چکے ہیں کہ اپنے آپ میں ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں, ہم بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں, مگر گناہوں کے دلدل میں دھسے پڑے ہیں. ان کو اگر نصیحت کی جائے تو ان کو نصیحتیں بہت بری لگتی ہیں. مگر یاد رکھو مسلمانوں, آج جن نصیحت کو ہم لوگ کرتے ہیں, اگر اس پر عمل خود کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اگر تمہیں میری باتیں خراب لگتی ہو یا کسی عالم دین کی نصیحت تمہیں خراب لگتی ہوگی, تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ہی سب کچھ ہو. ایک دن تمہیں مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے یہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں نصیحت کی گئی تھی مگر تم نے اس کو پشت پیچھے چھوڑ رکھا تھا. بلکہ نصیحت ماننا تو بہت دور کی بات, تم نے ان نصیحت کو بھی غلط سمجھا اور نصیحت کرنے والے کو بھی تم نے غلط سمجھا تھا. تو مسلمانوں, نصیحت کرنے والوں کو بھی دشمن دنیا سمجھتی ہے اور نصیحت کو بھی برا سمجھتی ہے. صرف ہمارے من میں جو آئے وہی کرنا ہے. آج کل ہر انسان کو دنیاوی شہرت چاہیے, اپنی واہوائی چاہیے, اور دنیا کی شہرت کے حصول میں مگن ہو کر وہ صرف اس گمان میں ہوتے ہیں کہ کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے صرف علم ہی کافی ہے, صرف علم ہی کافی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ صرف علم ہی ضروری نہیں ہے. علم سے علم ہونا چاہیے, مگر صرف علم ہی ضروری نہیں ہے. علم بھی ہونا چاہیے, مگر ایک دم سے خالی علم پر ہی نربھر رہنا یہ بھی ہماری تمہاری غلط فہمی ہے. علم کے ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. پتا چلا کہ علم تو صاحب بہت ہے مگر عمل نہیں ہے. آپ دیکھا ہوگا ایسا کون مسلمان ہے جس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ ایسا کون سا مسلمان ہے جسے پتا نہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ؟ ایسا کون سا مسلمان ہے جسے پتا نہیں ہے کہ چغلی غیبت کرنا, برائی کرنا, تمام خرافات کے کام کرنا شریعت مصطفیٰ میں گناہ ہے؟ سب کو معلوم ہے, اس کے باوجود بھی اس کو کرتا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ علم ہے مجھے, یہ تو مجھے معلوم ہے کہ چغلی غیبت کرنا گناہ ہے, یہ بھی علم ہے مجھے. نماز پڑھنا فرض ہے, یہ بھی علم ہے. اس کے باوجود بھی, علم ہونے کے باوجود بھی اگر یہ سب کام نہیں کرتا ہے, سارے گناہ کے کام کرتا ہے, تب بھی اس کی پکڑ ہوگی. علم ہونا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے, جب ان کا وصال ہو گیا, وصال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا, ابو القاسم بتاؤ آج کی رات, قبر کی پہلی رات کیسی گزری ہے, کیسے تمہارے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, کون سی پوزیشن میں قبر میں رہے ہو, کون سی مصیبت جھیلی ہے, کس طریقے سے تم کو عذاب دیا گیا, کس طریقے سے تمہارا حساب و کتاب لیا گیا, اللہ کی بارگاہ میں تم کامیاب ہو کہ نہیں ہو؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا, خواب میں کسی نے دیکھا, تو آپ نے خواب میں بتایا کہ میرے پاس علم بھی بہت تھا اور بہت کچھ میرے پاس علم تھا, مگر علم کام نہیں آیا. اگر کوئی چیز میرے کام آئی جو میں نے تنہائی میں راتوں میں اٹھ کر کچھ چند رکعات نفلوں کی پڑھی تھی, میں نے کچھ نمازیں پڑھی ہوئی تھی راتوں میں بیدار ہو کر, میں نے شب بیداری کر کے میں نے جو نمازیں رات میں چھپ چھپ کر پڑھی تھی, میرا علم اتنا کام نہیں آیا جتنا وہ عبادت کام آئی.
اللہ کے یہاں میری بخشش علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے یہاں میری عبادت کی بنیاد پر بخشش ہوئی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر